معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کے سامنے یہ بہت ہی بہترین ایپیسوڈ پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بہت سے ہمارے حضرات کو، مرد و عورتوں کو، خواتین کو نماز تہجد کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا اور بس اوقات وہ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو نور سے روشن فرما دیا کرتا ہے اور اس کی عمر میں بے پناہ برکت ہوا کرتی ہے۔ اور نماز تہجد ایک ایسے وقت میں ادا کی جاتی ہے کہ جس وقت میں بندے کو اللہ تبارک و تعالی دیکھا کرتا ہے اور بندہ اللہ تبارک و تعالی کے حفاظت میں رہا کرتا ہے۔ بزرگوں، دوستوں، سامعین و سامعات، عام وقت کی نماز، عام اوقات میں جو ہم نماز ادا کرتے ہیں وہ تو نماز ایسی ہوتی ہے کہ ظہر میں ادا کی، عصر میں ادا کی، مغرب میں ادا کی، عشاء میں ادا کی۔ تو دوستو، اس نماز کو تو ادا کرتے ہوئے لوگ دیکھا کرتے ہیں، عزیز و اقارب دیکھا کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نماز میں تو ریا کا امکان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص نے دکھاوے کے لیے ادا کی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص نے ریاکاری کے لیے ادا کی ہو سکتا ہے کسی شخص نے بطور اظہار اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز ادا کی ہو۔ لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نماز تہجد ایسے وقت میں ادا کی جاتی ہے کہ ادا کرنے والا بھی تنہا ہوتا ہے اور مقبول کرنے والا پروردگار اس بندے پر رحمت کی نظر فرمایا کرتا ہے۔ تو دوستو، آج کہ اس ایپیسوڈ میں ہم نماز تہجد کا بہترین طریقہ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دوستو، نماز تہجد کے لیے سب سے پہلے ہمیں عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سونا ہے اور سونے کے بعد رات کے کسی پہر میں اٹھنا ہے اور اٹھنے کے بعد وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد مسجد میں جانا ہے اور مسجد میں جانے کے بعد نیت کرنا ہے۔ نفل نماز کے لیے وقت کی تعیین نہیں ہے، لیکن آپ چاہیں تو تہجد کا وقت کہہ سکتے ہیں۔ نیت کی میں نے نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، 2 رکعت نماز وقت تہجد اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طریقے سے نیت باندھے۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھے، پھر الحمد شریف پڑھے۔ الحمد شریف کے بعد پہلی رکعت میں 12 مرتبہ قل هو اللہ شریف کی تلاوت کرے۔ پہلی مرتبہ جب اس نے 12 مرتبہ قل هو اللہ شریف کی تلاوت کی، پھر دوسری رکعت میں 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف کی تلاوت کرے۔ یہ 2 رکعت ہو گئیں۔ اس کے بعد جن 2 رکعتوں کی نیت باندھے ان میں پہلی رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ شریف کی تلاوت کرے اور دوسری رکعت میں 9 مرتبہ قل هو اللہ شریف کی تلاوت کرے۔ اسی طریقے سے جیسے جیسے رکعات کم ہوتی جائیں، ایک ایک مرتبہ قل هو اللہ شریف کم کرتا چلا جائے۔ یہ پہلا طریقہ ہم نے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں پیش کیا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 2 رکعات سے لے کر 8 رکعات تک تہجد کی نماز ثابت ہے، اور فقہاء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز کم از کم 8 رکعات ادا کرے، زیادہ سے زیادہ 12 رکعات ادا کرے۔ تو یہ پہلا طریقہ تھا 12 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنے کا، پھر 11 مرتبہ، پھر 10 مرتبہ، پھر 9 مرتبہ، اس طریقے سے ہر صورت میں ایک ایک مرتبہ کم کرتا چلا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تہجد کی نفل نماز کی نیت باندھے اور نیت باندھنے کے بعد ہر رکعت کے اندر 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھتا چلا جائے، یعنی ثنا پڑھے، الحمد شریف پڑھے اور اس کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف کی تلاوت کرے۔ پھر اگلی رکعت میں الحمد شریف پڑھے، اس کے بعد سورج جو ملا تو 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھے۔ ہر رکعت میں 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھتا چلا جائے۔ یہ دوسرا طریقہ تھا۔ اس کا تیسرا اور آخری طریقہ دوستو یہ ہے کہ نیت باندھنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے، اور یہ طریقہ فقہاء اکرام نے، ان علماء اکرام، ان صوفیاء نظام اور ان بزرگوں کے لیے بیان فرمایا ہے کہ جو حافظ ہوتے ہیں، عالم علماء ہوتے ہیں، فضلاء ہوتے ہیں، مفتیان اکرام ہوتے ہیں، ان کے لیے بیان فرمایا، یا وہ حضرات کے جن کے قرآن مجید کی مختلف صورتیں اور مختلف آیتیں زبانی یاد ہوا کرتی ہیں، یعنی حفظ ہوا کرتی ہیں، تو ان کے لیے یہ تیسرا طریقہ یہ ہے
کہ ان کو یہ چاہیے کہ وہ نیت باندھنے کے بعد کھڑے ہوں اور الحمد شریف کے بعد جتنی لمبی چاہے تلاوت کریں، قرات کریں، یعنی پہلی مرتبہ سورہ یاسین شریف ملا لیں، دوسری مرتبہ سورہ ملک شریف ملا لیں، اس طریقے سے طویل تلاوت کریں، لمبی تلاوت کریں۔ روایات کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے تو آپ اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے تلووں پر سوجن آ جایا کرتی تھی، آپ کے پیر مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی اور آپ ہر رات تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ جو چہرے پر نور لاتی ہے، تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ جو کاروبار میں برکتیں لایا کرتی ہے، تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ جو بندے کی دعا کو باب اجابت تک پہنچایا کرتی ہے، تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ جو بندے کو حضرات ترقی کی راہوں پر لے جایا کرتی ہے، تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ جو بندے مومن کو حضرات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب کیا کرتی ہے، تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ جو بندے کو اللہ کے قریب کیا کرتی ہے۔ تو سامعین و سامعات، ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اور آپ کوشش کریں پابندی سے تہجد کی نماز ادا کرنے کی۔ انشاءاللہ الرحمن ہماری لائف سے، ہماری زندگی سے سارے ہم و غم دور ہو جائیں گے اور انشاءاللہ الرحمن ہم خوشی کی زندگی گزارتے نظر آئیں گے۔ ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس، بہت سے یہ ہے کہ طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے ریزلٹس کو لے کے پریشان ہوتے ہیں، اپنے ڈویژن کو لے کے پریشان ہوتے ہیں اور اپنی ترقی کو لے کر کے پریشان ہوتے ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ تہجد کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں اور 5 وقت کی نماز بھی ادا کریں۔ انشاءاللہ الرحمن ان کے ریزلٹ بھی بہتر آئیں گے، نتیجہ بھی بہتر آئے گا اور اللہ تبارک و تعالی دن بدن ان کو ترقی عطا کرے گا۔ پروردگار ہم سب کو نماز تہجد پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طریقے کے بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں کہ جس کے ذریعے ہماری ہر نوٹیفیکیشن آپ تمامی حضرات کے پاس پہنچے ہے۔ اور بہترین مسئلوں کے لیے آپ تمامی حضرات کمنٹ باکس کے اندر ہم سے گزارش کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کی مرضی کے مطابق شریعت مطہرہ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل آپ تک پہنچائیں گے۔ میں آپ کا میزبان محمد نوشاد جمالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔